اصل مقابلے میں اور مبینہ پولیس مقابلے میں تھوڑا سا فرق جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب سے۔ عمران صاحب، بہت قربانیاں دی پنجاب پولیس نے، مختلف جو ہوتی ہیں حادثات ہوتے ہیں یا کوئی پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو قربانیاں بھی دیں، جان کی قربانیاں بھی دیں، تو پولیس اس کو تو بہت سپورٹ کرتی ہے، بہت اس کو جو ہے وہ ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایسے شہیدوں کے لیے تو ہم بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ جی، شہداء تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ہمارے لیے سارا کچھ وہی ہیں، ان کی فیملیز وی آئی پی ہیں، اور شہداء جو ہے انہوں نے ہمارے محکمے کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ان کی تو میچ لیس ہے سیکریفائسز۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کے پاس سب سے قیمتی جان ہے، وہ جان وہ قربان کر دی، وہ کوئی بندہ تنخواہ پہ نہیں کر سکتا، وہ جذبے سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ انہوں نے وہ جذبے کا مظاہرہ کیا ہے، وہ پیشن ہے، وہ پیشن ٹو فائٹ کرائم ہے جو انہوں نے ایکسپریس کیا ہے، تو وہ ایک میچ لیس سیکریفائس ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ تو یہ تو ہمارے شہداء کی لیے ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ جو مقابلوں والی، اور اس میں اگر آپ پورے پنجاب کا انٹرسٹنگلی کوئنسیڈنٹلی تھوڑے دن پہلے ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے یہ آنریبل کورٹ کو یہ پیش کیا تھا۔ اس میں یہ ڈیٹا اگر آپ انالائز کریں تو 96 اگر 550 کے قریب مقابلے ہوئے تو اس میں ہمارے 20 کے قریب 21 شہداء اور 96 زخمی بھی شامل ہیں، بالکل جو پولیس کے آفیسر زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نارملی ایک ٹینڈنسی ہم پہلے دیکھتے ہیں اور پھر ایک پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل شاید جعلی مقابلہ ہوگا اور یہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر پولیس کے آفیسر گولیاں کھا بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ شہادتیں قبول بھی کر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا اپنی وہ جان بوجھ کے یا کنکاکٹڈ سٹوری کے طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ کرائم فائٹنگ کے دوران میں جو جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو غازی ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں، وہ انتہائی بہادر لوگ ہیں، ہمارے سلیکٹڈ لوگ ہیں پولیس کے، جو کریم ہے ہماری پولیس کی، جو کرائم فائٹنگ میں اس حد تک آگے جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے امن ریسٹور ہوتا ہے، اور جتنی بھی پریولنس ہے کرائم کی، اس میں آپ کی کرائم فائٹنگ جو ہے وہ ڈیٹیکشن سے اور جو پریزنس ہے اور رسپانس، یہ اس سے امپروو ہوتی ہے۔ اور جب پریولنٹ ہوگا کرائم تو رسپانس میں آپ کا ہاٹ پرسوٹ بھی آتا ہے، ہاٹ پرسوٹ میں آپ کرمنلز کے پیچھے جاتے ہیں، کرمنلز آپ کو انگیج کرتے ہیں، آپ ان کو انگیج کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو آرمڈ انگیجمنٹ ہے، آرمڈ کنفرنٹیشن ہے پولیس کی اور کرمنلز کی، یہ چلتی رہتی ہے، اور اسی سے کرائم جو ہے وہ فائٹ کیا جاتا ہے اور کرائم کو کنٹرول۔ بالکل۔ اچھا، یہ سب آپ کے بارے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک تاثر ہے کہ آپ بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہیں، اور جو اسی وجہ سے شاید آپ کو لاہور کی ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے، جتنی کرائم کی حوالے سے میں سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اس میں سیر فہرست ہیں، اور جو شہادتیں ہیں اور جو غازی ہیں ہمارے پولیس کے، پوری پنجاب پولیس کے، پوری پاکستان کی پولیس کے، ان کی شہادت اور ان کی جو بہادری ہے اس کو ہم بالکل چیلنج نہیں کرتے۔ لیکن ایک چیز صرف یہ ہے کہ جو کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو چیلنج بھی کیا جاتا رہا، کہ ماضی میں کچھ ایسے مقابلے ہوئے کہ ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے لوگوں کو مروانے کے لیے جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے، پیسے دلواتے تھے، پھر کچھ جوڈیشل انکوائری بھی ہوئی، اس میں چیزیں بھی ثابت ہوئیں۔ وقوع ایک ہوتا ہے، ایز اے انویسٹیگیٹر آفیسر آپ بتائیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، نشاندہی پہ لے کے پولیس والے بتاتے ہیں جو ایف آئی آر ہوتی ہے، وہاں پہ اچانک سے اس کے ساتھی آئے اور انہوں نے آ کر فائرنگ کی، اور وہ گولی جو ہے وہ صرف ملزم کو لگی، باقی سب محفوظ رہے۔ کیا اس تمام جو وقوع ہے وہ ایک ہی طرز کا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں 100 کے قریب یا 50 کے قریب اس کی تعداد ہوگی، اور اس میں وہی لوگ شامل زیادہ ہوتے ہیں جو شوٹرز ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، یا اس کے بندے اس نے گروپ نے مروائے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اس پہ سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایز این انویسٹیگیٹر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے ہر پولیس کی جو کنفرنٹیشن ہے کرمنلز کی اور پولیس کی، اس کی ہم اپنے طور پہ ہمیں جوڈیشل انکوائری کرانی چاہیے، ہر ایک کی کرانی چاہیے، اور یہ ایک جنرل پریکٹس بھی ہے، کئی جگہوں سے کئی کمانڈرز نے نہیں کی،
لیکن یہ ہونی چاہیے اور تاکہ سچ جو ہے اور فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکے. جہاں تک یہ ہے کہ کرمنلز کا ایک ہی جیسی سٹوری ہے اور ایک ہی جیسے لوگ اور علاقہ بھی بعض کا ایک ہی ہوتا ہے, تو وہ دیکھیں یہ کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے. اور اگر اس میں ہم نے ڈیٹیکشن جب ہوتی ہے یا جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں ایک ایلیمنٹ ریمانڈ ہم لیتے ہیں. ریمانڈ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے ریکوری کرانی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ریکوری آف ویپنز, اور جب ہم نے ریکوری کرانی ہے تو ملزموں کی ڈینس پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی آماج گاہوں پہ جانا ہے, اور وہاں پہ جا کے آپ کی دوبارہ کنفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. یہ دیر از اے پاسبلٹی. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مقابلے ٹھیک ہوتے ہیں, یہ میں ایسی بات نہیں ہے. ہر مقابلے کی ہم جوڈیشل انکوائری کرانے کے لیے تیار ہیں. بھائی صاحب بھی اس بات کو پہلے اظہار کر چکے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک وہ نامعلوم ساتھیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں گینگ ممبرز جو ہوتے ہیں, پورا گینگ کبھی بھی اریسٹ نہیں ہوتا, اور بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں کمپلیٹ گینگ بسٹ ہوتا ہے. اور گینگ ممبرز کئی ایسے ہیں جیسے اوٹ گینگ ہیں, ان کے ہنڈریڈز میں بھی ممبرز ہوتے ہیں. بالکل ہے. ایک وقت میں ہاؤس رابری 15 سے 20 لوگ کرتے ہیں کئی دفعہ, تو وہ 15 سے 20 ایک ہی گینگ کے اندر سے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان گینگ کے کئی افراد جو ہیں, ایسے گینگز ہیں جن کے کچھ 40 افراد جیلوں میں ہیں, لیکن پھر بھی وہ گینگ آپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ریمنٹس ابھی بھی باہر ہیں. تو یہ ان کے نامعلوم ساتھی جو ہے وہ ہمیشہ ایک آن گوئنگ سمجھ لیں کہ ایک ایکسرسائز ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی کرتے ہیں, اور گینگ کو کمپلیٹ کر کے اس کو برسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ گینگ فارمیشن نئی سے نئی ہوتی جا رہی ہے, جس میں بڑے ینگسٹرز بھی انوالو ہو رہے ہیں, اور آج کل جیسے وہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل ہارڈنڈ کرمنل نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس طرف گینگ فارمیشن کی طرف آئے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہے جس میں ان نون اکیوزڈ کو ہم ناؤن کرنے کے لیے یا اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک ایفرٹ جاری رکھتے ہیں.